طبعا چیک کیا آواز کا بول دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمة مہدات. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کو ایک نسبت یہ حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حبیب پیغمبر اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. انسان کی فطرت ہے کہ جس مہینے میں، جس دن میں، جس تاریخ میں اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی تو اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن جب بھی وہ تاریخ آئندہ سال، اس سے آئندہ سال، اس سے آئندہ سال، زندگی کے جتنے سالوں میں وہ مہینہ آتا ہے، وہ دن آتا ہے، وہ تاریخ آتی ہے، تو ایک انسان کے دل دماغ میں اس خوشی کا تصور تازہ ہوتا رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں بعثت، آپ کی دنیا میں آمد اور آپ کی تشریف آوری سے اس امت کو جو خوشی ملی ہے، جو راحت ملی ہے، جو سکون ملا ہے، وہ تو قیامت تک اس امت کے ایمان کا حصہ ہے اور اس امت کی ایک عزت ہے، ایک اعزاز ہے، ایک شان ہے. اور ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ اس پر ساری زندگی فخر کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ ہم جیسے گناہ گار، سیاہ کار، کمزور، عاجز انسان، ہمیں اللہ نے اتنی مخلوقات میں یہ عزت بخشی، اتنی امتوں میں یہ عزت بخشی اللہ نے ہمیں کہ اپنے سب سے حبیب پیغمبر، آخری پیغمبر اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں. ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جن کی امت میں آنے کو بہت سو نے سوال کیا، لیکن اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کو اس امت کے لیے خاص فرما دیا. ہم اتنے خوش نصیب امتی ہیں اور اس پیغمبر کی امت میں شامل ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے مانگا ہے، جو راتوں کو روئے ہیں، جو دن میں غمزدہ ہوئے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنے ہر پیغمبر کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ وہ کوئی بھی دعا دنیا میں مانگ لے مجھ سے تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا. تو ہر پیغمبر نے اپنی زندگی میں اللہ سے وہ ایک دعا جس کا اختیار ملا وہ اللہ سے مانگ لی. لیکن فرمایا مجھے جو اس ایک دعا کا اختیار ملا میں نے وہ دنیا میں نہیں مانگی،
میں نے اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، اور آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر لگے گا، تو میں اپنی امت کے گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اس دعا کا اختیار حاصل کرتے ہوئے اللہ پاک سے مانگوں گا کہ اے اللہ میری امت کے جہنمیوں کو آپ خلاصی دے کر جنت میں داخل کر دیں۔ تو انسان کتنا خوش نصیب ہے، یہ امت کتنی خوش قسمت ہے کہ ہمیں جگہ مل گئی حضور علیہ السلام کی امت میں، ہمیں آنا نصیب ہوا حضور علیہ السلام کی امت میں۔ ہم نے تو مانگا نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ ہم اتنے عظیم پیغمبر، اللہ کے حبیب پیغمبر کی امت میں آ گئے۔ تو یہ مہینہ ایک احساس زندہ کرتا ہے ہر صاحب ایمان کے دل میں کہ یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول، کہ آج سے 1450 سال پیچھے چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں سرپرستی کرنے والا مرد اس دنیا میں نہیں رہا۔ ابھی حضور علیہ السلام کی دنیا میں آمد نہیں ہوئی کہ اللہ نے آپ سے والد کا سایہ لے لیا۔ آپ جب دنیا میں آ رہے تھے تو آپ کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے، اللہ نے آپ کو یتیمی دی، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ، جب ان کا نکاح ہوا حضرت آمنہ سے اور شادی کی ابتدائی زندگی تھی، تو ایک قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو عورت نئی نئی دلہن بنی ہو، تازہ دلہن بنی ہو، اور شادی کے ابتدائی ایام ہو، شروع کا وقت ہو، ایسے وقت میں اگر شوہر سفر پہ جائے، جدا ہونے لگے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ احساس شاید ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ اس تجارت کے سفر پہ جانے لگے تو حضرت آمنہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری تو ابھی شادی ہوئی ہے، بالکل شروع کا وقت ہے، آپ مت جائیں۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں تو کسب حلال کے لیے، تجارت کے لیے اور آپ حضرات کی سہولت کے لیے جا رہا ہوں، اور جب یہ سب لوگ واپس آئیں گے میں بھی ان کے ساتھ واپس آؤں گا۔ اور پھر جاتے ہوئے حضرت آمنہ سے ایک وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ عربوں کے ہاں ایک عادت تھی کہ جب تجارتی قافلے سفر سے واپس پہنچتے تھے اور اپنے علاقوں میں داخل ہوتے تھے تو جیسے ہی آبادی شروع ہوتی تو وہ اونٹوں کی گھنٹیاں بجاتے تھے۔ یہ گھنٹیاں بجنا دلیل ہوتی تھی کہ جو قافلہ گیا تھا سفر پہ وہ واپس بحفاظت پہنچ گیا۔ تو حضرت عبداللہ رخصت ہوتے وقت حضرت آمنہ سے کہا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو، میں جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب میں واپس پہنچوں گا، جب وہ گھنٹی بج جائے نا تو تم اتنا کرنا کہ دروازے پر آ کر میرا استقبال کرنا، تو میں جب تمہیں دیکھوں گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اس لیے مجھ سے ملاقات کے لیے تم گھر کے دروازے پہ ضرور آنا۔ یہ حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ نے وعدہ لیا، لیکن اللہ کے فیصلے اللہ جانتے ہیں، اللہ اپنی حکمت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انسان اپنی ناقص عقل سے، ناقص ذہن سے اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی حکمتوں کو، اس کی خیر کو اس دنیا میں نہیں جان سکتا۔ جب سفر پہ قافلہ چلا گیا، حضرت آمنہ بہت پریشان اور بے چین تھی، اس لیے کہ پیچھے کوئی ہے نہیں ساتھ میں، اور جب یہ قافلہ سفر کر کے، تجارت کر کے شام سے فارغ ہو کر واپس آنے لگا تو واپسی کے سفر میں جب یہ تجارتی قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو حضرت عبداللہ راستے میں بیمار ہو گئے۔
یہ بیمار ہو گئے اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ ان کے لیے چلنا ممکن نہیں رہا۔ سارا قافلہ ان کے انتظار میں رک گیا کہ شاید ان کی طبیعت بحال ہو جائے تو ساتھ واپس چلیں گے، لیکن ان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ تو قریب میں ایک بستی تھی، وہاں پہ حضرت عبداللہ کو لے گئے کہ یہ یہاں پہ آرام کریں اور یہاں ان کا علاج ہو، ہم لوگ مکہ جا کے وہاں اطلاع دے دیتے ہیں۔ اب وہ تجارتی قافلہ تو مکہ مکرمہ کی طرف آیا، اور جیسے ہی مکہ کی حد میں داخل ہونے لگا تو لوگوں نے اونٹوں کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، گھنٹیاں بجانا شروع کر دی۔ یہ اشارہ تھا کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے۔ اب جو وعدہ کیا تھا حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے کہ جب گھنٹیاں بج جائے تو تم گھر کے دروازے پہ آ جانا، تو حضرت آمنہ نے جب گھنٹی سنی، بہت دنوں کا انتظار تھا، تو بہت خوش ہو گئی، دوڑتی ہوئی آئی اور گھر کے دروازے پہ دہلیز پہ کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر حضرت عبداللہ آئیں گے اور میں مسکرا کر ان کا استقبال کروں گی، ان کا وعدہ پورا کروں گی۔ لیکن جب یہ دروازے پر آئی تو دیکھا کہ قافلہ شروع ہوا آنا، ہر ساتھی اپنے اونٹ پہ آ رہا ہے۔ یہ منتظر رہی، لیکن سارا قافلہ گزر گیا، حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ سب ساتھی آ گئے، حضرت عبداللہ نظر نہیں آئے۔ بہت بے چین اور پریشان ہو گئی۔ جب لوگ آئے تو عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا تھے، حضرت عبداللہ کے والد تھے، انہوں نے پوچھا کہ میرا بیٹا نہیں آیا واپس، عبداللہ واپس نہیں آئے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ ان کی طبیعت راستے میں بہت خراب ہو گئی اور ہم ان کو وہاں قریب میں ایک بستی ہے بنو زہرہ کی، وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ جا کر ان کی خبر لیں۔ حضرت آمنہ نے جب سنا تو بہت پریشان ہو گئی اور باقی لوگوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہو گئے تاکہ جا کے حضرت عبداللہ کو واپس لے آئیں۔ لیکن ابھی بیچ راستے میں تھے، اللہ کی شان کہ یہ اطلاع آئی کہ حضرت عبداللہ وہ بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اسی مسافری کی حالت میں اپنے گھر سے دور، اپنی بیوی سے دور، وہاں مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ انتقال کر گیا۔ اندازہ لگائیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 18 سال حضرت آمنہ کی عمر ہے، بالکل ایک بچی ہے، اور نئی نئی شادی ہوئی اور کوئی ہے نہیں، اور شوہر گئے سفر پہ اور راستے میں پتہ چلا وہ بھی چلے گا۔ کیا غم، کیا درد، کیا دکھ ہوا ہوگا جب پتہ چلا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ لوگ پھر راستے سے واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن کیا صورتحال ہے کہ والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ حالت یتیمی میں دنیا میں تشریف لائے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یتیمی کیوں دی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک قیامت تک آنے والی انسانیت پر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ میرا وہ محبوب پیغمبر ہے جس کو دنیا کے کسی سہارے نے نہیں پالا۔ کل دنیا کہے کہ والد کی تربیت تھی، والد نے ایسا کیا، والد نے ایسا کیا، والد نے ایسا کیا، تو اللہ پاک نے وہ سہارا اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ پیغمبر کی تربیت اللہ پاک خود فرماتے ہیں۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ اللہ پاک نے آپ کو یتیمی اس لیے دی تاکہ قیامت تک وہ سارے بچے، وہ سارے انسان جنہوں نے یتیمی کا دکھ اور داغ دیکھنا تھا، وہ اللہ پاک سے یہ شکوہ نہ کر سکے کہ اے اللہ ہم تو دنیا میں آئے تو ہمارے تو والد ہی نہیں تھے، ہم تو یتیم ہو گئے،
تو اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے اپنے حبیب پیغمبر کو بھی یتیمی کے ساتھ بھیجا۔ تو آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور کون ہے؟ اولین اور آخرین کے سردار ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، اللہ نے اس کائنات کو حسن دیا ہے، لیکن آپ یتیمی میں پیدا ہوئے۔ جس گھر میں آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس رات آپ نے دنیا میں آنا تھا، وضع حمل ہونا تھا، اس رات ہمارے گھر جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، بالکل اندھیرے کمرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ پیغمبر اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اللہ نے جس گھر میں آپ کو بھیجا اس کا ظاہر اندھیرا تھا۔ ہم کچھ بھی کر لیں، آج جن چیزوں میں ہم لگ گئے ہیں کہ ظاہر کی روشنیاں لگا کر، ظاہر کے قمقمے لگا کر، ظاہر کی لائٹیں جلا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عشق کا، اپنی خوشی کا حق ادا کر دیا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو ایک تاریک کمرے میں بھیج کر یہ پیغام دیا کہ ظاہر کی روشنیوں کا، ظاہر کے قمقموں کا، ظاہر کے چراغوں کا میرا پیغمبر محتاج نہیں ہے۔ اس کے وجود کے لیے ان ظاہر کی روشنیوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جہاں میرے پیغمبر کا دین جلا جاتا ہے، جہاں میرے پیغمبر کی سنتیں چلی جاتی ہے، جہاں میرے پیغمبر کی اتباع چلی جاتی ہے، جہاں میرے پیغمبر کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی جگہ کو اللہ پاک اپنے آسمانی نور سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، آپ سے محبت، یہ تو ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، لیکن آپ کی ولادت، آپ کے آنے کی خوشی میں ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کر رہا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا یہ چند چیزیں استعمال کر کے، ظاہر کو روشن کر کے ہم سمجھے ہم نے عشق کا حق ادا کر دیا؟ اگر ایک مسلمان کی زندگی میں حضور کی سنتوں کا نور نہیں ہے، حضور کی اطاعت کا نور نہیں ہے، حضور کی اتباع کا نور نہیں ہے، حضور کے عشق کا نور نہیں ہے، تو یقین کریں یہ ظاہر کی لائٹیں، یہ قمقمے، یہ چراغ، یہ کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اور جس نے یہ کچھ نہیں کیا لیکن ساری زندگی اپنے آپ کو پیغمبر کی زندگی کے مطابق بنا دیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نور سے روشن ہو گیا۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس انداز میں منانی ہے جیسے حضور نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حکم دیا، ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ جسے قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے، ایسا خوش نصیب کون ہوگا؟ اب دیکھیں، ہمیں حدیث سے معلوم ہوگا کہ آخرت میں حضور کی شفاعت کا حقدار کون ہے، حضور کی محبت کا حقدار کون ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار خوش نصیب وہ ہے جس نے صدق دل سے، صدقاً بقلبہ، اپنے دل کی سچائی سے، دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، یہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے خوش نصیب حقدار ہوگا۔ پتہ چلا کہ پیغمبر کا عشق و محبت وہ اعمال کے ساتھ، کلمے کی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کوئی چیز لگا دینے سے، لٹکا دینے سے، لہرا دینے سے، اس سے اگر ہوتا تو اللہ کے حبیب پیغمبر ضرور فرماتے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص، میرا جو امتی مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت کے ساتھ، جو شخص جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا، یہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، یہ میرے قریب ہوگا۔ ہمیں اعمال دیے گئے، ہمیں راستہ بتایا گیا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، زندگی کی سب سے بڑی
کہ مجھے قیامت کے دن حضور کا قرب مل جائے، حضور کی معیت مل جائے، حضور کا ساتھ مل جائے، حضور کی شفاعت مل جائے، حضور کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے اور حضور کے ساتھ چلتے چلتے جنت میں داخلہ مل جائے۔ اس سے زیادہ اور ایک مسلمان کی کیا خواہش ہوگی؟ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمیں اعمال والی زندگی سے نکال دیا گیا، ہمیں ان صحیح طریقوں سے، صحیح راستوں سے، صحیح اعمال سے محروم کیا گیا۔ شیطان نے ہمیں بدعات کے راستوں پہ لگایا، ایسے ایسے طریقے ہمیں سکھائے جس کا دین سے، شریعت سے، اعمال سے، حضور کی محبت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن صرف انسان آج اپنے نفس کے تقاضوں کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو پورا کر لیتا ہے۔ کچھ تھوڑے سے پیسے لگا کر کے وہ سمجھتا ہے میں نے عشق کا حق ادا کر دیا، تھوڑا سا مال لگا کر کہتا ہے میں نے عشق کا حق ادا کر دیا، تھوڑی سی خوبصورتی کے اسباب بنا کے کہتا ہے ہم نے حضور کے عشق کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ حضور کی جو وفادار جماعت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، جن کی محبت میں، جن کے اخلاص میں، جن کی وفاداری میں، جن کے ایثار میں، جن کی قربانی میں کوئی شک نہیں، جن کے تذکرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمائے۔ ان حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، تو ہمیں یہی نظر آیا کہ ہر صحابی حضور کی محبت میں مر مٹنے والا، ہر صحابی کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضور پر قربانی کے جو جذبات صحابہ نے دکھائے ہیں، آج امت اس کو سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیسے سچے پکے وفادار تھے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جماعت کو تیار فرما رہے ہیں کہ احد میں جا کر مشرکین مکہ سے جہاد کرنا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ پہلے بھی بات آئی کہ انسان اپنے پاس جو جان کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ کے لیے وقف کر دے، اللہ کے لیے قربان کر کے آ جائے۔ جہاد میں تو سوائے قربانی کے، خون بہنے کے اور کچھ نہیں۔ اب حضور جماعت تیار کر رہے ہیں اس لیے کہ غزوہ احد میں جانا ہے۔ تو کیا ہے دیکھا، ایک صحابی آئی، ایک عورت آئی اور گود کا ایک معصوم بچہ لے کر آئی، حضور کی خدمت میں پہنچی۔ آپ صحابہ کے نام لکھوا رہے تھے، فہرست بنا رہے ہیں۔ یہ عورت آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کوئی بالغ مرد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ جہاد کے لیے جماعت تیار کر رہے ہیں، سب کی تشکیل فرما رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اب میں کس کو بھیجوں؟ تو فرمایا کہ یہ میری گود میں ایک بچہ ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ، یہ تو بجائے ہمارے کام آنے کے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، ہم اپنے اللہ کے راستے میں جہاد میں مشغول رہیں یا اس بچے کو سنبھالیں گے؟ تو اس عورت نے کیا کہا؟ ان صحابیات کا ایمان، اللہ اکبر، کس درجے کا، کس پائے کا ایمان تھا۔ آج ہمیں شیطان نے ایسا غلط راستوں پہ لگایا، ایسی چیزیں سمجھا دی کہ بس ہم اپنے ان 2-4 روپوں کے کیے ہوئے کاموں کو عشق کا حقیقی مفہوم سمجھ کے بیٹھ گئے۔ صحابیہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی پتہ ہے کہ میرا یہ بچہ آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتا جہاد میں، لیکن میرا بھی حصہ ہو تو میں چاہتی ہوں آپ اس کو لے جائیں، اور کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اگر دوران جہاد آپ کی طرف کافروں کا کوئی اڑتا ہوا تیر آئے تو میرے اس بچے کو اس کے لیے ڈھال بنا دیں، میرے اس بچے کو آپ کے لیے ڈھال بنا دے، تاکہ وہ تیر آپ کو نہ لگے، میرے بچے کو لگ جائے۔ میرا یہ بچہ اگر اس جہاد میں ڈھال بنا، آپ کے لیے شہید ہو گیا، قربان ہو گیا، میں سمجھوں گی کہ اللہ نے میرا بھی حصہ رکھ دیا۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں، کوئی ماں سوچ سکتی ہے کہ اپنے بچے کی اس قدر قربانی دے، لیکن یہ ان صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا، ان کا جذبہ تھا، ان کا سچا پکا اخلاص والا عشق تھا کہ بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔
اس لیے آج عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول شروع ہوا ہے، اور ہم جس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں ہمیں ہر مہینے کے الگ رنگ نظر آتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف طریقے، رسم و رواج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ تو ایک مسلمان اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان کو جو اعمال کرنے ہیں، سب سے پہلی چیز وہ ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی اتباع کا پختہ عزم۔ اگر ہماری زندگی حضور کی اطاعت پر آ جائے، آپ کی اتباع پر آ جائے، قرآن کریم نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اپنی امت سے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کر لیں۔ حضور کی اتباع، آپ کی اطاعت وہ اصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنی ساری زندگی کے معمولات، دن کے، رات کے، بازار کے، گھر کے، خوشی کے، غمی کے، ہر طرح کے جو معاملات ہیں ہمارے، وہ سنت ترتیب پر آ جائے، سنت طریقے پر آ جائے بھائی۔ سنت کا ہمیں علم ہو کہ میری زندگی سنتوں پر کیسے آئے گی۔ ایک سنت اتنی بڑی اور طاقتور ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اس نے میری ایک سنت کو مضبوط پکڑا میری امت کے فساد کے زمانے میں، اللہ اس ایک سنت پر چلنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب دے۔ تو سنت کی کامل اتباع، ساری زندگی ہماری اتباع سنت پر آ جائے۔ اور تیسری چیز وہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام، جو حضور علیہ السلام کا ایک حق ہے۔ آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو یہ 3 اعمال اگر ہم پکا ارادہ کر لیں، اتباع پیغمبر کا اور سنتوں کے اہتمام کا، کثرت سے درود شریف پڑھ لیں، تو جس مسلمان مرد عورت نے ان کاموں کا ارادہ کیا، اس پر عمل شروع کیا، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے خوشی کا حق ادا کر دیا، اس نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا، اور یہ وہ مسلمان ہے جو قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی، اس کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ جتنی مستورات یہاں تشریف لائی، اللہ پاک سب کے آنے میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہمارے اس مرکز کو، ادارے کو قیامت تک کے لیے قبول فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔